وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایوان سے 178 ووٹ حاصل کیے، جبکہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر انہیں 176 ووٹ ملے تھے۔ اس طرح انہوں نے پہلے کے مقابلے میں 2 اضافی ووٹ لیے۔ ہفتہ کو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان حکومت اور اتحادی جماعتوں MQM GTA اور کاف لیگ سمیت 180 سے زائد ممبران اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ حزب اختلاف کے اراکین نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر اعظم کے اسمبلی ہال پہنچنے پر PTI اراکین نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی دیکھنے کے لیے وزرائے اعلیٰ کے علاوہ دیگر صوبوں کے وزراء گیلری میں موجود تھے، جبکہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے 2 اراکین اسمبلی بھی اسمبلی ہال میں موجود رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے مطابق وزیر اعظم نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ برطانیہ کی مشہور شاعرہ TV 49 نیوز کی ڈائریکٹر نغمانہ کمل شیخ کا خوبصورت انداز ادائیگی کلام۔ آداب۔ آج کی شام سرے شام کہیں مت جانا، میرے دل پر میرے گل فام کہیں مت جانا۔ آج اس دل پہ اداسی کی تھکن گہری ہے، آج اس دل پہ اداسی کی تھکن گہری ہے، تم پہ آ جائے گا الزام کہیں مت جانا، میرے دل پر میرے گل فام کہیں مت جانا۔ آداب۔ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد خطاب میں کہا ہے کہ میں اتحادیوں کا شکر گزار ہوں۔ اتحادیوں نے مشکل وقت میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ حفیظ شیخ الیکشن میں جب ہارے تو آپ سب کو دیکھ کر ایک ٹیم نظر آئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اللہ کہتا ہے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو۔ پارٹی اس وقت تگڑی ہوتی ہے جب مشکل وقت میں وہ کامیاب ہوتی ہے۔ آج اپنے پارٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انفرادی طور پر پتہ ہے کہ کتنے MNA کس مشکل میں یہاں پہنچے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما الحاج عبدالستار بچانی سابق MNA کا سابق وزیر اعظم پاکستان مخدوم سید یوسف رضا گیلانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سینٹ الیکشن میں تاریخ ساز جیت پر مبارکباد دی۔ الحاج عبدالستار بچانی سابق MNA نے کہا کہ آپ کی کامیابی جمہوریت کی کامیابی ہے۔ آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی فتح کا دن ہے۔ آج سمیت PDM کی قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی نے الحاج عبدالستار بچانی سابق MNA کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ آپ سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر نظریاتی ساتھی کو جیت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ محمد آصف قائمی TV 49 نیوز ٹنڈو الہیار۔ Mustafia Sharif is a charity that has been involved in humanitarian work for 12 years. As we approach the blessed month of Ramadan, we ask everybody to give, as every little contribution can help run a food bank, provide water, and help with the projects for people in need. You can find our projects and bank details on our website, mscharity.org, or on our social media. Your contribution could help change someone's life. سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 7 مارچ سے کرونا SOPs کے تحت مزید پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔ ریسٹورنٹ اور قہوہ خانوں میں ٹیبل سروس بحال رہے گی۔ SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سماجی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 20 افراد شرکت کر سکیں گے۔ پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے چھاپوں کا سلسلہ تیز کیا جا رہا ہے۔ قبرستانوں میں نماز جنازہ کے اوقات کی پابندی برقرار رہے گی۔ ہر طرح کی سماجی تقریبات اور پروگرام معطل رہیں گے۔ شادی، بیاہ اور کمپنیوں کے پروگرام پر پابندی رہے گی۔ تقریبات، ہال و استراحت اور اس مقصد کے لیے خیموں میں کوئی پروگرام نہیں ہو سکے گا۔ ملک عاصم اوان TV 49 نیوز سعودیہ۔
PSL 6 के रीशेड्यूल प्लान के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम 3.5 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में 1 पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफिक हो गए। ज़राए के मुताबिक हुक्काम ने इस अज़म का इयादा किया है कि PSL की कदर मंजिलत को बरकरार रखते हुए इवेंट को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास के दौरान 3 विंडोज पर नजरसानी की गई। PSL 6 मई, जून या फिर सितंबर में कराया जा सकता है। रीशेड्यूल मैचेस के लिए कराची, लाहौर या रावलपिंडी में से एक मेजबान शहर होगा। फ्रेंचाइज टीमों के लिए आउटसोर्स बायोसिक्योर बनाया जा सकता है, जबकि तमाम फ्रेंचाइज टीमों के लिए पूरा होटल बुक किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान से बाहर मैचेस कराने पर बात नहीं हुई और तमाम ऑप्शन पर चेयरमैन PCB को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक हतमी फैसला होने के बाद तमाम फ्रेंचाइज को एक पेज पर लाया जाएगा। Mustafia Sharif is a charity that has been involved in humanitarian work for 12 years. As we approach the blessed month of Ramadan, we ask everybody to give, as every little contribution can help run a food bank, provide water, and help with the projects for people in need. You can find our projects and bank details on our website, mscharity.org.